اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات پہنچی تھی کہاں تک؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور آج جو گفتگو ہونی ہے وہ ہونی ہے امام علیہ السلام اور اموی خلیفہ۔ اموی یعنی بنی امیہ کے جو خلفاء تھے، آپ کے سامنے کون کون رہا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور اموی خلیفہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا زمانہ کتنا تھا؟ جو تقریباً 19 سال پر محیط تھا، تقریباً 19 سال آپ کی امامت کا زمانہ تھا۔ اموی حکمرانوں بادشاہوں جیسے کون کون تھا آپ کے زمانے میں؟ ولید ابن عبد الملک، ٹھیک ہے، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، عمر بن یزید ابن عبد الملک، حشام ابن عبد الملک کا زمانہ۔ یہ بادشاہ اموی بادشاہ آپ کے زمانے میں حکومت کی انہوں نے ایک کے بعد ایک۔ ان میں سے سوائے عمر ابن عبد العزیز کے، عمر ابن عبد العزیز کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس کو ہٹا کر باقی جو کہ خود یہ عمر ابن عبد العزیز کون تھا؟ نسبتاً عدالت پسند تھا، نسبتاً ایک طرح سے عدالت پسند تھا۔ اس کو چھوڑ کر باقی سب کے سب ستمگری اور استبداد، ظلم و ستم اور مطلق العنانی، یعنی جو مرضی آئے، لگام چھوٹ، جو دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اس میں اپنے اسلاف سے کچھ کم نہ تھے۔ اپنے اسلاف جمع ہے سلف کی، سلف یعنی اپنے باپ دادا سے کم نہیں تھے یہ ظلم و ستم میں۔ بس یہ عمر ابن عبد العزیز تھا جو تھوڑا نسبتاً عدالت پسند تھا، ٹھیک ہے۔ ہلو بھلے آغا جی، نسبتاً یہ عدالت پسند تھا۔ یہ وہی عمر ابن عبد العزیز ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ظلم و ستم ہوا ہے شہزادی کے اوپر، اور یہ باغ فدا انہی کا حق ہے جو انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جو شروع کے خلفاء تھے انہوں نے شہزادی پر ظلم کیا ہے، اور اس لیے میں لوٹاتا ہوں۔ تو آپ کا جو حق تھا شہزادی کا، اس نے عمر ابن عبد العزیز نے لوٹا دیا تھا، جو کہ بعد والے خلفاء نے پھر، جو آقی امام بادشاہ انہوں نے پھر چھین لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ لوگ جو توجیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تھا وہ تھا، انہوں نے نبی وارث نہیں بناتے کیا کیا، تو شہزادی کا خطبہ فدق تو آپ نے دیکھا، یہ پڑھا ہوگا، ساری دلیلیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے لوٹا دیا، پھر بعد والے نے چھین لیا، تو کس کو صحیح کہو؟ کسی کو تو کہو، یا کسی کو تو غلط کہو، کسی کو نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ اچھا کر رہے ہیں تب بھی واہ واہ، برا کر رہے ہیں تب بھی واہ واہ۔ یہ پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ جو وہابیت ہے، یہ جو لوگ ہیں ناصبی ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے اجداد نے اس زمانے میں، ان لوگوں نے، خلیفاؤں نے، بادشاہوں نے، انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا، خاص کر کے معاویہ کے زمانے میں زیادہ ہوا۔ ان لوگوں نے پیسہ دے دے کے حدیثیں گھڑوائی، اپنی من مرضی کی، اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دلائی کہ رسول نے فرمایا۔ اسی میں یہ چیزیں بھی تھی کہ جو بھی اگر وہ حکومت کر رہا ہے تو وہ رسول کا خلیفہ ہے، یہ اسلامی حکومت جو بھی کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے کام پہ شک نہیں کر سکتے، وہ جو بھی کرے گا وہ صحیح کر رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے آپ۔ اب چاہے وہ شہزادی کا ہاتھ چھین لیا، کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے عمر ابن عبد العزیز نے واپس کر دیا، کوئی کچھ نہیں۔ یہ لوگ حدیثیں اتنی گھڑائی کہ انہوں نے، اور اوپر سے حدیثیں یہ بھی گھڑوائی کہ دین کے بارے میں سوال نہ کرو کافر ہو جاؤ گے۔ ہر بات پہ تو کافر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہر بات پہ کافر ہو جاتے ہیں، اتنا مضبوط دین ہے ان کا، ایک دم ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ بقول ہمارے استاد کے، اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ایران میں ہے آغا شعبان داداشی، وہ کہتے تھے کارخانہ کافر سازی کارخانہ کافر سازی، مذہب تھوڑا ہی ہے ان کا، کارخانہ کافر سازی ہے، کافر بنانے کا کارخانہ ہے یہ لوگ، بس ہر بات پہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ کرو گے کافر، وہ کرو گے کافر، تازیہ دیکھ لیا نکاح ٹوٹ گیا کافر، یہ کر لیا وہ کافر، یہ کر لیا وہ کافر۔ بات بات پہ تو ان کا دو چیزوں پہ حملہ ہوتا ہے، کہ دین پر اور ایک نکاح پہ
ٹھیک ہے، شرم کی بات ہے کہ جھوٹی حدیثوں کو تو یہ مانتے ہیں جو حقیقی حدیثیں ہیں، خود ان معتبر کتابوں میں صحیح ترین جو ان کے نزدیک کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کس سے ناراض ہیں، ان حدیثوں کو تو نہیں مانیں گے۔ جھوٹی حدیثیں جو گھڑوائی گئی باقاعدہ حکومت نے باقاعدہ طریقے سے پروپیگنڈے کے تحت، ان کو مان کے یہ نہ تو دین کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، کافر ہو جاؤ گے۔ تو صحیح کہتے ہیں وہ کارخانہ ہے کافر سازی، کافر بنانے کا کارخانہ ہے، دین کیا ہے؟ لہذا یہی ابو عمر ابن عبدالعزیز نسبتاً عدالت پسند تھا، اس کو چھوڑ کر باقی جو امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں یہ خلفاء اموی رہے، یہ سب کے ساتھ اپنے باپ دادا کی طرح ظلم و ستم میں کم نہیں تھے، اور آگے چل کر انہوں نے امام باقر علیہ السلام کے لیے مشکلیں پیدا کی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے بشرا، آواز آ رہی جی ہے ہاں آپ کو؟ جی سمجھ رہی ہیں بات؟ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہا ہے۔ جی، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ امامت کے سیاسی اور گھٹن والے حالات سے، امام محمد باقر کے جو زمانہ امامت ہے اس کے جو سیاسی حالات ہیں اور گھٹن والے جو حالات ہیں، گھٹن تھی اس سے واقفیت کے لیے، اس سے جانکاری کے لیے ہم یہاں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اب اجمالی گفتگو کریں گے کیسے حالات تھے۔ ٹھیک ہے سکینہ، شارف، مہدی حسین، ساجد، جی جی جناب۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ چراغ، فہیم صاحب، اب یہاں پہ بتائیں گے کہ کیسے گھٹن والے حالات تھے جی آپ کے جناب۔ زمانے میں۔ ولید نے سن 86 ہجری میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور 15 جمادی الاخر 96 ہجری کو یہ مر گیا۔ 96 اور 10، 86 اور 10، 96، 10 سال۔ مسعودی کا بیان ہے کہ ولید ایک ہٹ دھرم تھا، جابر اور ظالم بادشاہ تھا یہ۔ اس کے باپ نے اس سے وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ کہ حجاج بن یوسف کا اکرام کرے۔ بتائیے، حجاج بن یوسف جو کہ کیا پڑھا تھا آپ نے یاد ہے؟ سفاک، کتنے لاکھ بے گناہوں کو قتل کرایا تھا، یعنی دہائیوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھ۔ بتاؤ، خالی 1 لاکھ بھی اگر قتل کرائے، ذرا 1 لاکھ کا مجمع ذرا میدان میں کھڑا کر کے تو دیکھو، 1-2 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جائے تو کیسا لگتا؟ تو اس نے اپنے زمانے حکومت میں، اس نے حجاج نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرایا تھا بے جرم خطا۔ تو اس کے باپ نے، کس کے؟ ولید کے باپ نے اس سے وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف کا اکرام کرے اور چیتے کی کھال پہنے۔ چیتے کی کھال پہنے یعنی سختی اختیار کرے۔ چیتے کی کھال پہننا کہاوت ہے، یعنی سختی سے رہنا اپنی حکومت میں، تلوار آمادہ رکھے اور جو اس کی مخالفت کرے اس کو قتل کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ سب وہ ایسا ہی تھا۔ یہ بھی اس نے بھی باپ کی وصیت کو پورا کیا، ولید نے کیا کیا، اور حجاج کے ہاتھوں کو اپنے باپ کی طرح مسلمانوں کو ستانے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز ولید، پھر اس کے بعد کون آیا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ولید کی طرف سے یہ مدینے کا حاکم تھا، ولید کی طرف سے یہ حاکم تھا۔ حجاج کے ظلم سے تنگ آ کر جو بھی بھاگتا تھا وہ یہی عمر بن عبدالعزیز کے ہاں پناہ لیتا تھا، مدینے کا حاکم تھا، یہ نسبتاً بہتر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو ایک خط لکھا لوگوں کے ساتھ، حجاج کے ظلم کی شکایت کی کہ حجاج بہت ظلم کر رہا ہے، بھائی اس کو دیکھ۔ بھائی یہ ولید کے باپ نے، کیونکہ حجاج بھی ایک جگہ کا حاکم تھا نا، تو اس کا کہا کہ اس کا خیال رکھنا، تو انہیں حجاج کو منہ چھوٹ دے رکھی تھی۔ اب عمر وہاں سب جگہ سے بھاگ کے عمر عبدالعزیز جہاں کا حاکم تھا، کہاں کا؟ مدینے کا، وہاں جاتے تھے۔ تو اس نے خط لکھا کہ یہ حجاج بہت زیادہ لوگوں کو ستا رہا ہے، تو اس کو ذرا دیکھو، سمجھاؤ۔ تو ولید نے حاکم کی شکایت سننی چاہیے تھی، نہیں سننی چاہیے تھی کہ مدینہ کا حاکم ہے عمر بن عبدالعزیز، کوئی اچھے عہدے پہ ہے، میرا خاص آدمی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ولید نے حاکم کی شکایت سننے کے بجائے حجاج کی خوشنودی کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کی گورنری سے ہی معزول کر دیا، اسے وہاں سے ہٹا دیا، اور حجاج کو لکھا تم جس کو بھی چاہو حجاج کا حاکم بنا دو۔
حجاز کا یعنی مدینے کا اب تجھے اختیار ہے. یعنی حجاج جیسے قاتل سفاک کو اس نے اختیار دے دیا کہ تو حاکم بنا دے. حجاج نے کیا کیا؟ حجاج نے بھی کیا کیا؟ خالد حجاز بن مدینہ یعنی حجاز مدینہ جناب، جی حجاز مدینہ یا جی مکہ؟ جی مدینہ. ہاں وہی حجاز یعنی وہ پورے علاقے کو کہا جاتا ہے. جی حجاج نے بھی کیا کیا؟ خالد بن عبداللہ قصری کے لیے سفارش کی جو اسی جیسا ایک خونخوار شخص تھا. ولید نے سفارش قبول کر لی. ابھی دیکھیے ولید کا حجاج پر اعتماد کرنا اور اپنے باپ عبد الملک کی تائید ولید کے طغیان اور اس کی تباہ کاری پر بہترین دلیل ہے کہ کتنا خطرناک خونخوار سفاک تھا وہ. اب اپنے بھائی کے بعد سلیمان بن عبد الملک، ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور جمعے کے دن 10 صفر کو 99 ہجری کو وہ مر گیا. وہ بڑا پرخور تھا. پرخور یعنی خوب کھانے والا اور عورتوں کا دلدادہ، عورت باز تھا، عورتیں جمع رکھتا تھا، غلط کام کرتا تھا. اس کے دور خلافت میں عیاشی، شراب نوشی، دربار میں عیش و نشاط کی محفلیں اپنے اوج پر تھی. ڈانس، یہ ویل، ایک سے ایک عورتیں بلا کے یہ کرتا تھا یہ. اور متعدد خواجہ سراؤں کو اس نے اپنے دربار میں رکھ چھوڑا تھا. اپنے دربار میں خواجہ سراؤں کو چھوڑ رکھا تھا. خواجہ سرا جانتے ہو جی؟ کوئی جانتا ہے خواجہ نہیں سرا؟ جناب. نہیں جانتی. پرانے زمانے میں بادشاہ کی جو ہے وہ بہت سی عورتیں ہوتی تھی، کنیزیں، بادیے، وہ سبھی کے ساتھ ہوتے تھے. بادشاہ ایسے ذلیل اور ہوتے تھے عیاش، جو عیاش قسم کے. تو لیکن ان عورتوں میں کچھ خواجہ سرا رہتے تھے. ان کے دیکھا ہے کسی سیریل میں وغیرہ میں؟ خواجہ سرا یعنی وہ ہے تو مرد لیکن عورت بنے ہوئے، یعنی جن کو ہماری زبان میں 6 جینڈر کہا جاتا ہے، اس ٹائپ کے ہوتے تھے. انہیں خواجہ سرا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بیویوں کو ان سے کیا خطرہ، کیونکہ وہ بس عورتیں بن کے رہتے ہیں نا، ان کا کچھ ایسا مسئلہ ہے ایسا. تو وہ خواجہ سراؤں کو اس نے اپنے دربار میں رکھ چھوڑا تھا. اور سمجھ گیا خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ ہلو، آقا ایسے آدمی جو باہر جی خواجہ سرا جسے 6 جینڈر کہتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خنسا. آقا وہ ہجڑے. جی جی، اب میں ورڈ لینا بھی چاہ رہا تھا آپ سے. ہاں وہی خواجہ سرا یعنی جن کے دیکھنے میں تو مرد جیسے ہیں، جیسے مردوں جیسی مرد والا چیز میں کچھ ایسا نہیں ہوتا ان کے. انہیں خواجہ سرا، بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کے گھر جو حرم ہوتا تھا ان کا، جہاں بیویاں رہتی تھیں وہاں پر یہ چھوڑ کے رکھتے تھے، ان کی خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، دل لگانے کے لیے. تو یہ عیاشی میں پڑا ہوا تھا یہ سلیمان. خواجہ سراؤں کو اس نے اپنے دربار میں رکھ چھوڑا تھا اور اپنا زیادہ وقت یہ حرم سرا کی عورتوں کے ساتھ گزارتا تھا، عورتوں میں پڑا رہتا تھا. آہستہ آہستہ بری باتیں ملک کے کارندوں میں بھی سرایت کر گئیں، جو ملک کے الگ الگ نمائندے تھے وہ سب ان میں بھی پھیل گئی، اور یہ باتیں ملک گیر پیمانے پر پھیل گئی. عیاشیاں چلنے لگیں، شراب نوشیاں، لونڈیے بازی، لڑکیاں، ناچ گانے، یہ سب چلنے لگے. اس نے 2 سال چند مہینے حکومت کی. شروع میں اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا. اس نے عراق کے قید خانوں کے دروازے کھول دیے کہ جاؤ، اور بے گناہوں کو آزاد کر دیا. درحالی کے اس کی زندگی کے لمحات ظلم و ستم سے خالی نہیں تھے. اس نے خالد بن عبداللہ قصری کو، جو ظلم اور جرائم میں حجاج کا دوسرا نمونہ تھا، اس کے مقام پر اس کو باقی رکھا، ورنہ اگر صحیح ہوتا تو اسے ہٹاتا کہ بھائی خون بہا لوگوں کا بے گناہ. اب جو اس ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بنا. سلیمان جب مرا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز مسند حکومت پر متمکن ہوا. اس نے حکومت سنبھالی اور اس کا انتقال 25 رجب سن 1 ہجری کو ہوا. یہ کسی حد تک پریشانیوں اور دشواریوں پر قابو پانے، برائیوں اور تفرقہ بازی جو ہو گئی تھی اس کے ساتھ جنگ کرنے، اس ننگوار کے دھبے کو جو اس وقت کی حکومت پر دامن پہ لگا ہوا تھا، عیاشی، شراب نوشی، عورتوں بازی، یہ سب کو اس نے کیا کیا؟ ہٹایا اس کو. اور کیا بات کی؟ یعنی اور کیا اہم کام اور اس نے کیا کیا؟ فدق کو واپس دینے کے علاوہ ایک کام اور کیا جو معاویہ نے کتنے سال، 40 سال یا کتنے سال شام ادھر کے ممبروں سے مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی، سب کو ستم کیا جاتا تھا، وہ ہٹایا اس نے کہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ کوئی امام کو برا کہے. اس دھبے کو دھونے کے ساتھ فدق کو اولاد فاطمہ علیہ السلام کو واپس کیا، علیہ السلام کو.
فدق کو اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا، شہزادی کی اولاد جو نسل تھی، اور امام محمد باقر کے حوالے کرنے میں وہ یہ کامیاب ہوا. انہیں امام محمد باقر کے حوالے کر دیا کہ یہ فدق شہزادی کا ہے، حکومتوں نے غلطی کی، ظلم کیا، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم واپس کرتے ہیں، اور ممبروں سے آئندہ علی کو کوئی برا نہ کہے. یہ جان بوجھ کے جو پروپیگنڈا معاویہ نے پھیلایا تھا اس کو ہٹایا. اس کے بعد یزید بن عبد الملک اس کی جگہ پر آیا. کس کے بعد؟ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد الملک اس کی جگہ پر بیٹھا، اور اپنے حکام کو جو اس کے حاکم بنا رکھے تھے الگ الگ شہروں کے، ان کو مندرجہ ذیل خط لکھ کر اپنی حکومت کا آغاز کیا. کیا خط لکھا اس نے اپنے حکام کو؟ عمر بن عبد العزیز نے دھوکہ کھایا. بتائیے، تم اور تمہارے اطراف کے لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا. خط ملتے ہی ثابت جو معاونین تھے، جو پرانے معاونین اور مددگار تھے، اور اپنے دوستوں کو جمع کرو، جو تمہارے ثابت تھے ان سب کو، دوستوں کو جمع کرو، اور لوگوں کو ان کے سابقہ حالات پر پلٹا دو. کیا کیا؟ پھر فدا کو واپس لے لو، برائیاں کرو، یہ کرو، چاہے وہ مالیات کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو. اگر مالیات واپس لو ان سے، نہیں دے سکتے تو گھر بار لوٹو ان کا، زندہ رہے یا مر جائے، لازم ہے کہ وہ خراج ادا کریں. یزید بن عبد الملک کا اپنے ہم نام یزید بن معاویہ کی طرح، یزید بن عبد الملک، یزید نام تھا نا اس کا، تو اس کا ہم نام یزید بن معاویہ بھی تھا. یزید جو جس نے کربلا میں امام کو شہید کرایا، تو اسی کی طرح صرف اس کا کام کیا تھا؟ عیاشی، جرائم، جرم، مستی اور عورتوں کے ساتھ عشق بازی کے، اور کوئی دوسرا کام ہی نہ تھا اس کا. وہ اخلاقی اور دینی اصول کا ہرگز پابند نہیں تھا. اس کی خلافت کا زمانہ بنی امیہ کی حکومت کا ایک سیاسی ترین اور تاریخ ترین اندھیرا ڈوبا ہوا ظلم و ستم میں یہ اتنا خطرناک دور شمار کیا جاتا ہے اس کا، یزید بن عبد الملک کا. اس کے زمانے میں قصیدے اشعار کی جگہ، وہی پہلے قصیدے اشعار ہوتے تھے، اب اس کی جگہ کیا؟ ساز و گانے، ناچ گانے، آواز، نئے کسے کہتے ہیں؟ باسوری. اس نے لے لی تھی، ساز اور آواز نے لے لی تھی. ساز نئے نہیں، نئے ساز ویسے ساز اور آواز نے لے لی تھی، یعنی ناچ گانے آنے لگے تھے. اور اس شعبے کو اتنی وسعت دے دی تھی اس نے کہ مختلف شہروں سے گویے، گانے بجانے والے دمشق بلائے جاتے تھے مختلف علاقوں سے، لاؤ بھائی گانے والیاں لاؤ، گانے والے لاؤ. اور اس طرح عیاشی، ہوس رانی، اپنی ہوس پہ چلتا تھا. شطرنج، تاش، اس نے عربی معاشرے میں رواج پایا تھا. وہاں پر یہ سب چیزیں آ گئی تھی جو کہ اب پھر سے آ گئی ہیں. اگر آپ نے سنا ہو تو عربی سعودی میں کسینو کھول دیے گئے ہیں، اور نائٹ بار کھول دیے گئے ہیں، جوا یہ سب کھول دیے گئے، عام کر دیے، سینما ہال کھول دیے، پردے کا یہ کہہ دیا لازم نہیں ہے، کیا کیا کر دیا ہے. پھر سے وہی دوبارہ سے دور آنے لگا. دیکھو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ